ٹیلی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا یہ انیشیٹو ہے اور گورنر صاحب کی فل بیکنگ ہے، اور ہم نے آج صبح ٹریننگ آغاز کیا ہے، شروع کی ہے، اور تقریباً 25 ڈاکٹرز جو ہیں اس پر ٹرین ہو رہے ہیں، اور یہ پھر آگے ٹریننگ کریں گے، اور 10 ہم نے کال سینٹر یا اسٹیشنز بنائے ہیں جہاں پہ پیشنٹ ٹیلی فون کرے گا اور اس کو کرونا سے ریلیونٹ ایڈوائس ملے گی، اور اس کو یہ بتایا جائے گا کہ اس نے گھر پہ رہنا ہے یا اس نے ہاسپٹل جانا ہے یا اس نے ٹیسٹ کرانا ہے۔ ایک اسکورنگ سسٹم ڈیوائز کیا ہوا ہے ہم نے، اس اسکورنگ سسٹم کے اوپر ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کس پیشنٹ نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنا ہے گھر کے اندر، کیا ٹریٹمنٹ لینی ہے جو گھر پہ لے سکتا ہے، جیسے پیراسیٹامول ایڈوائز ہو جائے گی اس کو، وہ کون سا پیشنٹ ہے جس کی ٹریول ہسٹری ہے یا جس کا کانٹیکٹ ہے جس نے ٹیسٹ کروانا ہے، اور اس کو بتائیں گے کہ ٹیسٹ کہاں پہ ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور تیسرا وہ پیشنٹ ہوگا جس کو ہاسپٹل میں آنا ہے، جس کا بریدنگ پرابلم ہوگا، سانس کا ایشو ہوگا، بخار ہوگا، اس کو ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کا بھی طریقہ بتائیں گے۔ اس کے علاوہ 2 ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز ہوں گی سرجری اور میڈیسن کی انشاءاللہ، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ بعض دفعہ پیشنٹ پوچھ سکتا ہے کہ جی مجھے یہ سرجیکل پرابلم ہے، پیٹ میں درد ہے، یا مجھے میری بلڈ شوگر بہت اوپر چلی گئی ہے، تو اس کو بھی کنسلٹیشن پرووائڈ کریں گے، لیکن وہ بڑی لمیٹڈ ہوگی۔ مین ہمارا فوکس ہوگا شروع میں کہ کرونا کا کوئی پیشنٹ سسپیکٹڈ ہے یا ڈائیگنوزڈ ہے، اس کو کیا گائیڈ کرنا ہے۔ تو 10 اسٹیشن بن گئے ہیں ہمیں گورنر صاحب نے 10 موبائل ٹیلی فون دیے ہیں، ایک یونیورسل نمبر ہے، اس کے اوپر پیشنٹ کال کرے گا، وہ ہم ڈسپلے کر دیں گے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی اور فمس کی ویب سائٹ پہ بھی، اور وہ کال کرے گا پیشنٹ، اس کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مین ایمفیسس یہ کہ گھر پہ رہنا ہے، اور آپ کو گھر پہ ایک کنسلٹنٹ لیول کی یا ایک سینئر میڈیکل آفیسر لیول کی ایڈوائس مل جائے گی۔ یہ آبجیکٹیو ہے، انشاءاللہ یہ چلے گا، مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2-3 ہفتے ہم اس کو ایکٹیولی کام کریں گے۔ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 100 کے قریب ڈاکٹرز نے رجسٹر کیا ہے، اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جو ریزیڈنٹ یا پی جیز اس وقت او پی ڈیز میں کام نہیں کریں ان کو بھی یہاں بھیجا جائے تاکہ وہ بھی اس کا حصہ بن سکیں۔ یہ انیشیٹو ہے انشاءاللہ، اور پنجاب سے باہر فیڈرل گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، اور پنجاب کے بعد آج فیڈرل میں بھی یہ ٹیلی سینٹر قائم ہوا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے موجودہ حالات میں، جب ہم یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اس مرض کے علاج کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ گھروں پہ رہیں، مگر پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ گھروں پر رہتے ہیں اور ان کو کوئی میڈیکل کے ایشوز آتے ہیں تو اس کا آسان اور سہل حل کیا ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ یہ ٹیلی میڈیکل سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، تاکہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر 2 طریقے سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ایک، جو اس وقت سب سے بڑا ایشو کرونا وائرس کا ہے، اس حوالے سے لوگوں کو شک بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی مماثلت جو ہے وہ معمولی نزلہ زکام کے ساتھ بھی ہے، تو ان کو ایک بہتر رہنمائی یہاں سے مل سکے گی۔ دوسرا، اگر ان کو کوئی اور ایشوز بھی ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ، تو وہ ہسپتالوں میں جو او پی ڈیز کے اوپر لوڈ ہے وہ کم ہوگا، کیونکہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں یہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں ان لوگوں کے لیے جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان نیسیسریلی اپنے جو ہیلتھ ورکرز ہیں اور ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کو بھی ایکسپوز نہ کریں۔ تو اس کا بھی بہترین حل یہی ہے کہ ٹیلی میڈیکل سینٹر، ٹیلی میڈیسن کے ذریعے وہ جو مائنر ایلمنٹس ہیں اس کی رہنمائی حاصل کر سکیں، اور ہسپتالوں میں صرف سیریس مریض اور جن کو خصوصی نگہداشت کی ضرورت ہے ان کے لیے بہتر فیسلٹی مہیا ہو سکے۔ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ کے ساتھ یہ چاہوں گا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ باقی پروونسز میں بھی پھیلے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وائس چانسلر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں، کل میری اسی وقت میں میرا خیال 2 بجے ان سے بات ہوئی تھی، اور میں نے ان کو بتایا کہ پنجاب میں ہم نے یہ ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائنز کھولی ہیں، جس سے بہت سے لوگ جو ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بہت وہ سکسیسفل جا رہا ہے۔ تو
इन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर माशाल्लाह 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स भी शामिल हो गए हैं। और जो मैंने आज ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर देखा है, मुझे देखकर ये बड़ी खुशी हुई है। और मैं आपसे ये बात भी शेयर करना चाहता हूँ, और मुझे ये ज़रूरी है कि हमारे मुल्क के लोग जो हैं इस बात को भी समझें कि हमें जो टेलीफोन कॉल्स इन टेलीफोन सेंटर्स पे आ रही हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना, यूके, यूरोप से भी आई हैं। और न सिर्फ पाकिस्तानियों ने, नॉन पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने भी हमें फ़ोन किए हैं। कुछ उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं हेल्थ की, उनके लोगों ने किए हैं, ये जानने के लिए कि कितना ये सक्सेसफुल सिस्टम है। और इस सिस्टम को देखने के बाद अब दुनिया के दूसरे मुल्क जो हैं वो भी टेली मेडिसिन सेंटर लाइन जो हैं वो खो रहे हैं। तो इसका जो आइडिया था या इसका जो मकसद था मेरा, इसको 19 मार्च को लॉन्च करने का, जवेद अकरम साहब, डॉक्टर शहजाद साहब, डॉक्टर हुमायूं साहब, इस सारी टीम से मेरी मुलाकात हुई थी। और मैंने कहा कि इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो जो लोग अपसेट होते हैं कि मुझे खांसी है, मुझे नज़ला है, मुझे सर दर्द है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है, तो उनकी कंफर्ट के लिए ये डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद होंगे। और हर 10 डॉक्टर्स पे एक कंसल्टेंट है। अगर डॉक्टर समझते हैं कि मसला सीरियस है तो फिर कंसल्टेंट भी उनको देखता है। और ये सिर्फ टेलीफोन कॉल नहीं है, ये वीडियो कॉल भी पॉसिबल है। आप वीडियो पे भी आपके वो डॉक्टर जो हैं एग्जामिन कर सकते। एक तो उससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि बहुत से लोग, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 99% लोग अब तक जितनी भी टेलीफोन कॉल्स आई हैं, 99% से भी ज़्यादा लोग जो हैं उनको कोई सीरियस इशू किसी किस्म का भी नहीं था। बल्कि अभी तक जो हमारे पास आई हैं 0.05% लोग जो हैं अभी तक उनको रेफ़र किया गया है। ये भी यकीनी नहीं कि वो कोरोना के मरीज़ हों, उनको कोई और भी बीमारी हो। तो एक तो मकसद ये है कि बहुत से लोग जो हैं, ये हज़ारों लोग जिन्होंने एक एक अटेंडेंट लेके अस्पताल में आना था, और बहुत से लोगों को जर्म्स दे के जाने थे, बहुत से लोगों ने लेके जाने थे, तो ये रश जो है अस्पतालों की ओपीडी में, इससे कम हो जाएगा। और दूसरा, लोगों को अपने घर से नहीं निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि हम अगले चंद दिनों में 32 सेंटर जो हैं, 2 आज़ाद कश्मीर में, एक इस्लामाबाद में बन गया है और बाकी पंजाब में, लेकिन दूसरे सूबों से भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि अगर वो भी अपने अपने सूबों में खोलना चाहें तो इंशाल्लाह हम उन्हें भी गाइडेंस देने के लिए, हेल्प देने के लिए तैयार हैं। और अपील मेरी एक ही है मीडिया के ज़रिए, देखें इस वक्त जो फ्रंट लाइन पे लोग लड़ रहे हैं, एक तो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिन्होंने मजबूरी अपनी जान उन्होंने ख़तरे में डाल के लोगों की जानें बचानी है, तो उन्हें तो अस्पतालों में आना है। दूसरा, हमारे लोग जो हैं फ्रंट लाइन पे हैं, मीडिया के लोग हैं, आप फ्रंट लाइन पे हैं, आपने भी जाना है, लोगों को ख़बर पहुंचानी है। फिर हमारी पंजाब में रेस्क्यू 1112, मैं समझता हूं कि एक ऐसा, मुझे खुशी है कि उसकी भी सेटअप करने में, उसको ट्रेनिंग देने में स्कॉटलैंड ने एक किरदार जो है वो अदा किया था। उन्होंने ये फ़ाइट जो है वो करनी है, क्योंकि मरीज़ों को उठा के उन्होंने अस्पताल में लेके जाना है, तो वो भी ख़तरे के लिए एक्सपोज्ड हैं। और उसके बाद हमारी अफवाज पाकिस्तान भी बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही हैं कि घरों से बाहर निकलेंगे, उनकी भी मजबूरी है, हमारी पुलिस की भी मजबूरी है। लेकिन जो लोगों की मजबूरी नहीं है, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि अगर हमने वायरस इस पे काबू पाना है, इस मूजी मर्ज़ पे काबू पाना है, तो घरों में बैठ के ये जंग जो है वो जीती जा सकती है। थैंक यू।